للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، عورت کا با جماعت نماز کا پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں امام جوزی کہتے ہیں کہ اگر صرف عورتیں ہی ہیں کہیں پہ، اگر عورتیں ہی ہیں صرف کسی ایسی جگہ پہ، تو وہ کوئی گھر ہے کہیں پہ بھی عورتیں ہیں کٹھی ہوئی ہیں، تو ان پہ مستحب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ان پہ فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، ان پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ مستحب ہے، یعنی کہ مستحب مطلب سنت ہے کہ وہ عورتیں اس کا اہتمام کریں۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے عورتوں کا با جماعت نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں دوسری رائے بعض اہل علم کہتے ہیں صرف جائز ہے، ٹھیک ہے نا، صرف جائز کی حد تک ہے۔ یہ ایک دوسری رائے بھی ہے۔ تیسری بھی یہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا تو قول صرف یہ ہے کہ یہ جائز ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض تو کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، گھر میں بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو لیکن راجح مسئلہ یہی کہہ لیں آپ کہ جائز ہوگا، مستحب نہیں۔ لیکن امام ابن جوزی تو اسی طرف ہی گئے ہیں، مستحب ہے، لیکن راجح مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جائز ہے۔ عورتیں اگر گھروں میں پڑھنا چاہیں تو جائز کی حد تک ہے، مستحب اور سنت نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ مستحب سنت نہیں ہے، صرف جائز ہے کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری چیز، مسجد میں عورت کا نماز پڑھنا، اسی طرح دیکھیں یہ بھی ایک جائز کی حد تک ہے کہ مسجد میں عورت نماز پڑھنا، ان کے لیے جانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر مکروہ ہوگا عورتوں کا مسجد جانا۔ لیکن بعض لوگ تو مطلق ہی روکتے ہیں عورتوں کو مسجد جانے سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عورت کی افضل نماز تو گھر میں بھی ہے، اکیلے، وہ بھی اندر کے حصے میں، جتنا اندر کا حصہ ہو اتنی زیادہ افضل ہے۔ اپنے آپ کو اگر نماز پڑھتی ہے اکیلے، وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر مسجد میں عورت جانا چاہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، جا سکتی ہے۔ امام جوزی کی رائے یہی ہے۔ باقی اگر عورتیں مسجد جائیں تو بالکل سادے لباس میں، یہ بھی مسئلے کو سمجھا جائے، بالکل سادے لباس میں عورت مسجد جائے، پھٹا پڑانا لباس ہو، مطلب کہ لوگ اس کو پسند نہ کریں لباس کو۔ آج ہماری بہنیں نے جو یہ چیز چھوڑ دی ہے، برقعے بھی پہنیں گے تو وہ بھی زینت والا ہوتا ہے۔ جیسے نئے آپ نے دیکھا ہے کہ نئے طریقے کے چیزیں آ رہی ہیں، جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لباس کو خوبصورت نہ ہو، سادہ ہو، ٹھیک ہے نا، سادہ لباس ہو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ عورتوں نے اگر برقعہ پہننا ہے تو وہ تنگ نہ ہو۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں بعض عورتیں برقعے پہن رہی ہیں، تنگ پہن رہی ہیں، اور کلر بھی ایسا دیکھیں جو اٹریکٹیو کلر نہ ہو۔ عام جو مارکیٹ میں، جو معاشرے میں عرف کے مطابق ایک کلر چلتا ہے کالے رنگ کا، تو یہ کالے رنگ کے سبھی پہنتی ہیں، لیکن ایک عورت کوئی عجیب کلر پہن لے، کوئی تیز رنگ، کوئی لال رنگ کا، پیلا رنگ کا، جو خود ایک زینت بن جائے، تو پھر برقعے کے اوپر بھی برقعہ پہننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ برقعہ ہی زینت ہے اور اسی کو چھپانا ہے، اور وہ خود زینت بنا ہوا برقعہ، موتی ستارے لگے ہیں، تنگ لباس ہے، تنگ برقعہ ہے، اور کلر بھی عجیب و غریب ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ نیا کلر آ گیا، تو اس لیے آپ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں عورتیں۔ تو اس لیے پھر وہ اگر برقعہ پہنا، پھر اہل علم فرماتے ہیں اس برقعے پہ اوپر بھی کوئی برقعہ پہنے، کیونکہ برقعہ خود زینت بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں جیسے کالے رنگ کا برقعہ چلتا ہے تو وہی پہنے، اور دیما سا اس کا کلر ہو، کوئی زیادہ تیز کلر نہ ہو، اچھی کوالٹی کا نہ ہو کہ ہر کوئی دیکھے۔ تو اس لیے پھٹے پرانے مطلب کہہ لیں، یا سادے کہہ لیں آپ، کو کوئی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ نہ دیکھیں، عورتیں اس چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ باقی اس میں عورتیں بہت کم اہتمام کرتی ہیں اپنے اس چیزوں کو لے کے، برقعہ پہن تو لیتی ہیں اوپر، لیکن برقعہ خود زینت بن جاتا ہے، اس کا کلر ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ کلر آپ بلیک رکھیں، سادہ کلر ہو، دھیما کلر ہو، تاکہ کوئی نیا کلر نہ لگے۔ اگر ایسا آپ نے کیا ہے، کوئی عجیب و غریب کلر پہن لیا، تو پھر اس کے اوپر بھی آپ برقعہ پہنیں، کھلا ڈلا برقعہ ہونا چاہیے، سادہ، یہ اس میں بات ہے۔